الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب اذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وفي روایت وإن صام وصلى وزعم انه مسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پیش کی ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامت اور نشانیوں کو بیان فرمایا۔ تین نشانیاں بیان کی۔ تقریباً 2 جمعوں کے اندر میں 2 علامتیں کچھ مختصر تفصیل سے بتلا چکا ہوں۔ آج یہ تیسری علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ منافق کی تیسری علامت یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ یعنی منافق کی تیسری پہچان ہے امانت میں خیانت کرنا۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس کو بحسن خوبی وقت پر ادا کر دیتا ہے، لیکن منافق وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے، امانت کو وقت پر ادا نہیں کرتا۔ قرآن و احادیث کے اندر امانت پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں اہل حق تک پہنچا دو۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ جس کے اندر امانت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ یعنی جس کے اندر امانت کی حفاظت نہیں، امانت کا خاص و لحاظ نہیں ہے، اس کے اندر ایمان نہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب ایمان جو ہوتا ہے وہ امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، اور امانت کے اندر خیانت نہیں کرتا۔ اب امانت کیا چیز ہے؟ آج کل ہم نے امانت کا جو مطلب ہے، جو مفہوم ہے، وہ بہت محدود کر لیا، اور ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ امانت صرف یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے پاس کچھ پیسے لے کر آئے کہ یہ تم اپنے پاس بطور امانت کے رکھ لو، میں بعد میں لے لوں گا، تو یہ ان کے پاس امانت ہے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اب وہ ان پیسوں کو اپنے اوپر خرچ کر دیتا ہے
یا جب وہ شخص مانگنے آتا ہے تو اس کو یہ وقت پر ادا نہیں کرتا ہے تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ ہم صرف اتنا مفہوم سمجھتے ہیں کہ بس امانت میں خیانت یہ ہے، لیکن میرے بزرگ اور دوستو، یہ بھی امانت میں خیانت ہے، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے، لیکن قرآن و احادیث کی اصطلاح کے اندر امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت خوشادہ ہے۔ امانت کے معنی ہے کسی شخص پر کسی معاملے میں بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، اور کوئی چیز اس کو سونپنا یہ امید رکھتے ہوئے کہ یہ شخص اس چیز کی حفاظت کرے گا، یعنی اس کے اندر ایک غلامی نہیں کرے گا۔ اب اس کے اندر تمام وہ چیزیں ہو کہ جن کے اندر بھروسہ کیا جاتا ہے، اعتماد کیا جاتا ہے، وہ تمام چیزیں امانت کے اندر داخل ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانت، کہ مجلسوں کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے وہ بھی امانت ہے۔ 3 لوگوں نے 4 لوگوں نے بیٹھ کر کوئی بات کی اپنی تو وہ امانت ہے، بغیر اجازت کے اس کو کسی اور تک پہنچانا یہ امانت میں خیانت۔ اور سب سے بڑی امانت یہ ہمارا وجود ہے، ہمارا جسم ہے، یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہمارے اعضاء ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کو، اپنے جسم کو، اپنی طاقت کو، اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق لگائیں، اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارے، یہ ہے امانت۔ اور اگر ہم اللہ کے حکم کے خلاف چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے خلاف چلتے ہیں تو یہ امانت میں خیانت ہے، کیونکہ انسان کا پورا وجود امانت، انسان کی زبان امانت، آنکھ امانت، کان امانت، ہاتھ امانت، انسان کی طاقت یہ امانت ہے اللہ۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی شخص یوں ہی خواہ خودکشی کر لیتا ہے، اپنی جان دے دیتا ہے تو یہ حرام ہے۔ کیوں ہے حرام؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ کوئی شخص فون پر کھڑے ہو کر ایک سائڈ میں کسی سے گفتگو کر رہا ہے، الگ میں بات کر رہا ہے، اب ہم اس کے پیچھے لگ جائیں کہ اس کی بات سن لیں، کسی طریقے سے کان میں پڑ جائے تو یہ بھی خیانت، یہ بھی خیانت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی اس بات کو چھپانا چاہتا ہے، اسی لیے وہ ایک طرف جا کر گفتگو کر رہا ہے تو آپ کا یہ سن لینا اور دوسروں کو بتا دینا یہ بھی خیانت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی منصب، کوئی ذمہ داری عطا فرمائی ہے، وہ بھی امانت ہے، وہ بھی اللہ کی امانت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ منصب خلافت پر فائز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ جب ایک دشمن نے آپ پر حملہ کیا، آپ شدید زخمی ہو گئے، بہت زیادہ تکلیف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو کل صحابہ کرام نے اس حالت میں آپ سے درخواست کی کہ یا امیر المؤمنین، آپ اپنے بیٹے عبداللہ کا نام خلافت کے لیے
تجویز فرما دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حادثے میں آپ کی شہادت ہو جائے، آپ کی جان چلی جائے تو آپ کے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ منصب اللہ کی امانت ہے، کیا میں یہ منصب ایسے شخص کو ادا کر دوں کہ جس کو طلاق بھی دینی نہیں آتی؟ یہ فرمایا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی۔ یہ نہیں کہ ہاں میرا بیٹا ہے ٹھیک ان کو خلیفہ بنا دیا جائے گا، جیسا کہ آج کل ہم یہ چیزیں سمجھتے ہیں۔ یہ فرمایا نہیں ایسے شخص کو خلیفہ بنا دو کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کی خبر بھی نہیں، طلاق بھی نہیں آتی، اس کا پورا تفصیلی واقعہ۔ تو بہرحال یہ اللہ کی امانت ہے۔ کسی شخص نے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے کوئی رقم دی ہے، ہم اس کو اپنے اوپر خرچ کر لیں، اپنی ضروریات میں خرچ کر لیں اور یہ سمجھے کہ کسی کو نہیں پتا چلے گا، یہ اللہ کی امانت، یہ بھی امانت کے اندر خیانت۔ اللہ کو سب پتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت، کہ جس کے اندر امانت رہی اس کے اندر دین نہیں، اس کے دین کا اعتبار نہیں۔ یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر ایک پرنالہ، اس کا پانی مسجد نبوی کے اندر گرتا ہے۔ اپنے دور خلافت میں پوچھا یہ پرنالہ کس کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا ہے۔ غور کرنا اس بات پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کون کو، کسی کا بھی ہو، یہ نہیں فرمایا کہ حضور کے چچا ہے رہنے دو یہ فرمایا کون کو، اس کو، اس کا پانی مسجد نبوی کے اندر گر رہا ہے، اس کو تلوا لو۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی، اطلاع ملی کہ تمہارا پرنلا جو وہاں مسجد نبوی کے صحن میں جس کا پانی گرتا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تلوا دیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا حقیقی حضرت عمر کے پاس تشریف لے گئے، ملاقات ہوئی اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ میں نے یہ پرنامہ حضور کی اجازت سے لگایا۔ کیا فرمایا کہ حضور سے اجازت لی تھی تب لگایا تھا۔ تو قربان جائیے امیر المؤمنین پر فرمایا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، چلیے میں رکوع کی طرف جھک جاتا ہوں، آپ اس پر کھڑے ہو کر اس پرنالے کو درست کر دیجیے، لگا دیجیے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، یہ دین پر عمل، دین کے تقاضوں پر عمل اور منصب کے اندر احتیاط اور امانت کی حفاظت جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے، لیکن آج ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہے۔ امانت میں خیانت کرنا ہمارے اندر عام ہو رہا ہے۔ کسی کی مخفی اور پوشیدہ بات ہمیں پتہ چل جائے تو اس کو پھیلانا، اس کو دوسروں تک پہنچانا تاکہ وہ شخص رسوا ہو جائے، ذلیل ہو جائے، یہ کام آج ہم نے لے لیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے ایمان کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بری خصلت سے اور منافق کی نشانی سے اور ان تمام برائیوں کے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔